آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے ہم تمام ملت کے لوگوں کو اور تمام انسانوں کو بچنا بہت ضروری ہے، جس سے انسانوں کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور وہ ہے تشدد کا راستہ۔ تشدد کا راستہ اپنانا غلط ہے۔ تشدد دو طریقے سے کی جاتی ہے، ایک تو زبانی طور سے لوگ تشدد کرتے ہیں۔ زبانی طور سے تشدد لوگ کیسے کرتے ہیں؟ الفاظ کے ذریعے، جملوں کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے لیے توہین آمیز کلمات استعمال کرتے ہیں، جارحانہ رویہ اپناتے ہیں، کسی کو اپنے جملوں کے ذریعے اگنور کرتے ہیں، اور کسی کو جملوں کے ذریعے مکمل کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ بھید بھاؤ جملوں کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ زبان کے ذریعے تشدد صرف گھر ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ تعلیمی اداروں سے لے کر کے کام کے اداروں تک سے جڑا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تشدد جو زبانی طور پر لوگ کرتے ہیں، ظالمانہ رویہ اپناتے ہیں، یہ زبان کا تشدد ہی جنم دیتا ہے ہتھیار کے تشدد کو، جسمانی تشدد کو۔ جیسا کہ ابھی سننے میں آیا ہے کہ مختلف مسالک کے درمیان تنازع پیدا اور کسی کے ساتھ بھید بھاؤ جملوں کے ذریعے ہی کرتے ہیں، اور یہ بھید بھاؤ اور یہ زبان کے ذریعے تشدد صرف گھر ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ تعلیمی اداروں سے لے کر کے کام کے اداروں تک سے جڑا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تشدد جو زبانی طور پر لوگ کرتے ہیں، ظالمانہ رویہ اپناتے ہیں، یہ زبان کا تشدد ہی جنم دیتا ہے ہتھیار کے تشدد کو، جسمانی تشدد کو۔ جیسا کہ ابھی سننے میں آیا ہے کہ مختلف مسالک کے درمیان تنازع پیدا ہوا ہے، کسی ایک خاص مسلک کے لوگوں نے دوسرے خاص مسلک کے لوگوں پر حملہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی فروعی اختلاف کا سبب ہے، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، لیکن بہرحال کسی بھی ایک خاص مسلک کے لوگوں پر اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی مسجد پر جا کر حملہ کرنا اور اس کو زد و کوب کرنا، یہ دانش مندی بھی نہیں ہے اور یہ عقل مندی بھی نہیں ہے، اور اسلام کے مخالف بات ہے یہ۔ لیکن یہ مسئلہ کی تشدد بھی پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جو یہ فقہی مسالک کے درمیان جو اختلاف ہے فروعی نوعیت کی، اس فروعی نوعیت کو لوگ دوسرا نام دے کر آپس میں تنازع پیدا کر لیتے ہیں۔ اس میں جو پہلا تنازع کا جو سبب ہے، ایک دوسرے کی یعنی مسلمان ہی میں ہیں، ملت ہی ہیں، اور ایک دوسرے کے عقائد کو غلط کہہ کر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط طریقے سے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان یا چاروں گروہوں کے ماننے والوں کے درمیان جو لوگ تشدد کا راستہ اپناتے ہیں، اس میں عدم برداشت نہیں ہوتا۔ جو ان کو صبر کہا گیا ہے یا برداشت کرنے کے لیے جو بار بار قرآنی آیت اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں، ان کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ برداشت اگر کر لے ایک دوسرے کو، پھر یہ تشدد کا راستہ ہو ہی نہیں۔ تیسرا جو تشدد کا جو راستہ ہے، وہ سبب ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف منفی پیروپیگنڈا کرتے ہیں، زبان کے ذریعے تقریریں کرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں آ کر ایک تنظیم اور ایک مسلک کے خلاف اونے پونے بات کرنے لگتے ہیں۔ اب ظاہر ہے زبانی تشدد جو لوگ زیادہ کر پاتے ہیں، تو اس زبانی تشدد کو روکنے کے لیے لوگ تب جسمانی تشدد پر اتر آتے ہیں۔ لیکن غلط دونوں ہیں، چاہے وہ جسمانی تشدد ہو یا زبانی تشدد ہو۔ اس کا حل یہ ہے، نہیں، اس میں اصل میں کیا ہے، اور کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے بھی غلط جو ریاکشن دیتے ہیں ایک دوسرے کو، غلط تردید کرتے ہیں، اس پر بھی کیا ہوتا ہے، تشدد کا راستہ ہو جاتا ہے، یا تشدد کا راستہ لوگ اپنا لیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کریں، مکالمہ کریں، ڈائلاگ کریں، ایک دوسرے کو لوگ برداشت کریں۔ ارے بھائی، جب
ایک ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوری ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے مختلف مذاہب کے درمیان جو ہے آپ بیٹھتے ہیں، احترام انسانیت کی بنیاد پر جو ہے آپ کانفرنسیں کرتے ہیں، تو کیا آپ جو ہے مختلف مسالک کے درمیان بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو؟ غلط معلومات سے اور نفرت انگیز جو مواد ہے اس سے بچنا چاہیے۔ کافی ایسے لوگ ایکٹیو پائے گئے ہیں سوشل میڈیا پر یا کتابیں لکھنے پر، جو کہ کسی کے خلاف بھی کوئی بھی بات ایسی لکھ دیتے ہیں، اور جب معاملے کی تہ تک پہنچا جاتا ہے تو عبارت کو حذف و اضافہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا تشدد ہے کہ مختلف لوگ جو مختلف جو ہے تنظیم سے، تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں، ان وابستگان کے خلاف جو ہے ایک جو ہے مہم چلا دیتے ہیں، جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے کچھ بھی 1% حقیقت بھی ہو تو حقیقت آپ کے تشدد کا رویہ اپنانے سے تو وہ رک نہیں سکتا۔ علمی انداز سے اس کا جواب دینا صحیح ہے، اور آپ کا حق جس کو سمجھ رہے ہیں وہ پیغام دینا ضروری ہے، تو اس کو مناسب طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے پہنچا دینا مناسب ہے۔ تیسرا جو اس کا حل ہے اس کو روکنے کا، اگر کچھ لوگ غلط مواد جو شیئر کرتے ہیں یا کسی کے خلاف جارحانہ رویہ اپناتے ہیں یا تشدد پر ابھارنے والی جو ہے باتیں کہتے ہیں، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس تشدد کو تو کم از کم ملت اسلامیہ کو تو روک ہی دینا چاہیے، کیونکہ اس تشدد کی وجہ سے آپ کو جو ہمارے برادران وطن ہیں بہت حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، بہت کم تر نظروں سے آپ کو وہ دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کم تر نظروں سے دیکھے بھی کیوں نہ، کیونکہ آپ زوال کے شکار ہو جائیں گے، اور زوال کے جب شکار ہو جائیں گے تو آپ کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، آپ کسی کام کے لائق جب نہیں رہ جائیں گے یہاں، تو کمزور سمجھ کر آپ نظر انداز بھی کیے جائیں گے، آپ پر جو ہے طنز بھی کسا جائے گا، اور آپ کے مذہب کے خلاف بھی باتیں کی جائیں گی۔ کم از کم اپنے مذہب کے لیے جو ہے اس فقہی جو ہے تنازع کو جو ہے ہوا نہ دیں، تشدد کا راستہ نہ اپنائیں، اور جو ہے معاملہ جو بھی پیدا ہو اس کو جو ہے تحمل کے ذریعے حل کرنے کی عادت ڈالیں۔